قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. وقال الله سبحانه وتعالى على مقام آخر فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل صد احترام معامن مقمد عام پاکستان محترم نقصی صاحب اور اس نشست میں اس مجلس میں موجود میرے نہایت ہی قابل صد احترام نوجوان ساتھیوں ناظمین جامعات، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں وہ جو ایک مشہور بات ہے نا کہ یہ دنیا مواقع کی دنیا ہے، اپرچونٹیز کی دنیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم کے اوپر مجھے اور آپ کو سنورنے کے لیے، اپنے خد و خال کا جائزہ لینے کے لیے، اپنے انداز، اپنے اطوار، اپنے رویے، اپنے کنڈکٹ کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مواقع رکھے ہوتے ہیں. کئی جگہوں کے اوپر اس نے ایک اسکروٹنی رکھی ہوئی ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. پھر اتنا ہی نہیں صرف، بلکہ اس چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ریٹریو کرنے، ریہیب ہونے، اپنے ریوائول کے لیے، یعنی جیسے قرآن اصطلاح میں توبہ کہا جا سکتا ہے، رجوع کہا جا سکتا ہے، میرے بورن اگین کے لیے اس نے مواقع بھی فراہم کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف مجھے شعور کی آنکھ دی ہے کہ میں اپنا جائزہ لے سکوں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع پیدا کیے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل پاؤں، کسی جگہ پہ میں سبکی محسوس کروں، شرمندگی محسوس کروں، تو میں پھر اس کا واقعتاً عملی طور پہ اظہار کروں اور رجوع کروں. تو یہ جو اجتماعیت ہے لامحالہ یہ ہمارے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کرتی رہتی ہے. یہ مل بیٹھنا اور ناظمین کے لیے اس طرح کے غور و خوض کے موضوعات کے اوپر مختلف لوگوں کو بلانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور انہی مواقع میں سے اور انہی اپرچونٹیز میں سے ایک اپرچونٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی، اور یہی اس کی رحمت کو زیب بھی دیتا ہے. لیکن بہرحال بہت بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان تمام مواقع کے باوجود بھی، ملنے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے. وہ یہاں بھی کرٹیکل ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تنقیدی انداز میں بات کرتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ناظم مقام تک یا ناظم جامعہ تک پہنچتے ہوئے انسان ایک اچھا خاصا لیڈر بن چکا ہوتا ہے، اچھا خاصا، اور بس اوقات وہ اتنا بڑا لیڈر بن چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ خدا خوفی کا ہی عنوان ہے. موضوع ہمارا جو ہے وہ قیادت اور اسلامی قیادت اور تحریکی قیادت اور قیادت کے ضمن کے اندر خدا خوفی اور خدا ترسی کے عنوانات کو زیر بحث لانا ہے. تو بس اوقات وہ قیادت حقیقت میں کتنی ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بس اوقات انسان اپنے ہی سائے سے اتنی محبت کر بیٹھتا ہے اور اپنے ہی سائے کا اتنا زیادہ اسیر ہو جاتا ہے کہ حوث چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں، کہ انسان جو ہے وہ بس اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، نرگسیت کا شکار ہو جاتا ہے. نرگسیت، اپنے رومانس میں رہتا ہے وہ. تو یہ تو یاد رکھیے کہ خدا خوفی کے راستے کے اندر بھی اور خدا ترسی کے راستے کے اندر بھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، یہ آئیں گے تفصیلی موضوع آئے گا، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نرگسیت ہے، وہ اپنے آپ سے رومانس کر بیٹھنا. اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن انسان کو خدا ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ایسی قسم کی جو خدائی مل جاتی ہے، کوئی بھی اس کا عنوان ہو جائے، وہ ناظمیت ہو، وہ معتمدیت ہو، وہ امارت ہو، وہ سیکٹریشپ ہو، کوئی بھی اس کا عنوان دے دیا جائے، لیکن بہرحال ایسی کوئی بھی خدائی کہ جو انسان کو اندھا کر دے، اور انسان جو ہے نہ وہ اپنا جائزہ لے سکے، نہ وہ اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش سکے، اور نہ اپنے چھپ چھپی ہوئی میل کو دیکھ سکے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اسی لیے امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہماری چونکہ یہ افتتاحی نشست ہے، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے جو دوست اس وقت تشریف فرما ہیں یہ اس بات کا اور اس چیز کا اہتمام کریں گے، جائزے کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر بھی
بجائے اس کے کہ ہم سیکھنے کے جذبے سے آئے ہوں تو ہم یہاں بھی کرٹیکل انالیسس نہ کرتے رہیں. یہ معاملہ رفیق کے درجے پہ بہت کم ہوتا ہے. آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ رفیق کی کیٹیگری کو بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ امیدوار کی کیٹیگری کو بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ رکنیت کی کیٹیگری کو بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ اس رکن کو بھی ڈیل کرتے ہیں جو بہت بیوہ ہوتا ہے, جو طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ, جو ہر وقت اطاعت کا, فرما برداری کا شعوری طور پر خوگر ہوتا ہے, اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اپنے ناظم کی اور آپ کی اطاعت کے لیے بالکل اشارہ ابرو کا منتظر ہوتا ہے. اور آپ ایسے رکن کو بھی ڈیل کرتے ہوں گے جو تحریک کے لیے بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, وہ ایک مشکل متقی ہوتا ہے, وہ آپ سمجھ رہے ہیں, مشکل متقی. تو اسی لیے اگر فرض کیا ہے کہ میرا رویہ بھی تربیت گاہ میں ایسا ہی ہو, لیڈرشپ کیمپ کے اندر ایسا ہی ہو, اور میں کچھ سیکھنے کی بجائے اور اپنی جھاڑ پونچھ کی بجائے میں یہاں پر بھی مختلف جائزے لینا شروع کر دوں کہ جی اسپیکر ہی نہیں چل رہا تھا, جی دیکھیں نا یہاں تو لائٹ ہی نہیں تھی, جی فلاں مسئلہ تھا, کھانے کا یہ پرابلم تھا. تو بھئی لیڈرشپ تو ہارڈشپ کا نام ہے, لیڈرشپ تو ہارڈشپ کا نام ہے, لیڈرشپ تو آسودگی کا نام نہیں ہے. لیڈرشپ تو بالکل انپریڈکٹیبل چیزوں کو فیس کرنے کا نام ہے, لیڈرشپ تو آسودگی کا نام نہیں ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پہ ہماری گفتگو کے ابتدائی حصے میں یاد رکھیں کہ خدا خوفی اور خدا ترسی اس وقت تک میسر ہی نہیں آ سکتی. قیادت بننا تو بہت دور کی بات ہے, یہ رتبہ سوا جسے مل گئی, یہ بہت دور کی بات ہے قائد بننا. ہر بندہ قائد نہیں ہوتا. ہاں زوم ہر ایک کو ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہو. ہاں پیدا اللہ نے ہر ایک بندے کو کیا کیا ہے, قائد کیا ہے. تو اسی لیے آغاز ہی میں اس چیز کو ہمیں بالکل ازبر کر لینا چاہیے کہ ہم یہاں نیوٹرل فیز میں آئیں تاکہ ہمارا اگلا گیئر لگ سکے. جو گاڑی چلا سکتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کس میں ہوتی ہے, نیوٹرل ہوتی ہے, تب جا کے کیا پکڑتی ہے, اگلا گیئر پکڑتی ہے. لیکن ہم نیوٹرل ہی نہ ہوں. تو خیر یہ ایک ضمن سی باتیں تھی جو آپ کی خدمت میں نے رکھی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے, اور امید انشاءاللہ آپ لوگ سوالات اور انٹریکٹیو سیشن کے ذریعے سے, بظاہر تو اسے درس قرآن کا نام دیا گیا ہے لیکن انٹریکٹیو ہو تو زیادہ بہتر رہے گا. اور چونکہ ان لوگوں کے سامنے تو نہیں بیٹھے جو عوامی سے لوگ ہوں, اور آپ لوگ تو کسی کنکریٹ قسم کے رزلٹ پہ پہنچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ قیادت کیا ہے, خدا خوفی اور خدا ترسی کتنی اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے اور تقاضا ہے. یہ کنکریٹ موضوع ہے ایک باقاعدہ. تو اسی لیے ہم کوئی لچھے دار تقریر تو کریں گے نہیں, گپ شپ کے انداز میں بات ہوگی. تو پہلے تو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ آپشنل نہیں ہے, حکم دیا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرو. اور پھر جب اہل لوگوں کو ایک خاص اسلام کے طے شدہ اصول یا کسی تحریک کے طے شدہ دستوری اصول کے تحت اختیارات دے دیے جائیں, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اختیارات, آپ سمجھ سکتے ہیں, تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی سطح کی ذمہ داری ہو سکتی ہے. تو پھر ان لوگوں کو چاہیے جن کو مختار بنایا گیا ہے, ذمہ دار بنایا گیا ہے, اتھارٹی دی گئی ہے, ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں تو وہ شتر بے مہار نہ ہو, وہ سیکولر اسکول آف تھاٹ کے قائل نہ ہوں, بلکہ وہ فیصلہ کریں تو کس کے تحت کریں, وہ پھر بالعدل, عدل کے تحت فیصلہ کریں. قیادت کی بنیادی ترین ذمہ داری, آپ بھی یہی حلف اٹھاتے ہیں کہ میں کارکنان کے درمیان فیصلہ کس سے کروں گا, عدل سے کروں گا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے ہر دو پہلوؤں سے, ہر دو ڈائمینشن سے. اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے کہ تم کن لیم ایکسکیوزز کی بنیاد کے اوپر قیادت ٹھیک منتخب نہیں کرتے, اور پھر انتخاب کے بعد اور منتخب ہو جانے کے بعد وہ قیادت کون سے لیم ایکسکیوزز گڑتی ہے اور عدل کی بنیاد پہ اور میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتی, پالیسی نہیں بناتی, قانون سازی نہیں کرتی, لیجسلیشن نہیں کرتی, ذمہ داریوں کا تعین نہیں کرتی, ذمہ داروں کا تعین نہیں کرتی, مشورہ نہیں دیتی. آپ سمجھ رہے ہیں میں جہاں سے بول رہا ہوں. تو اسی لیے بنیادی طور پہ آیت بہت کچھ کھول رہی ہے, یہ دو تین چیزیں کھول رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے موضوع کے ضمن میں اور اس کے پرسپیکٹو میں یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے, یہ طے کرنے کی ضرورت ہے قیادت ہے کیا. آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں
اور خصوصاً جس ایج کے اندر ہم لوگ اسلامج میں طلبہ کی آغوش میں آ کے ایک بالکل رس رسیلے حل کے طور پہ گرتے ہیں، پھر وہ ہماری کیا کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیتی ہے. یہ ایج، اس ایج کے اندر، اس دور کے اندر تو اور بھی زیادہ سینسٹیوٹی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیادت کیا ہے. ویسے بڑی موضوع جو ہے وہ بذات خود کچھ بول رہا ہے کہ کم از کم، موضوع نے خود بتایا ہے، ڈٹرمن کر دیا ہے کہ کم از کم وہ شخص تو قائد نہیں ہو سکتا جو خدا خوفی سے کیا ہو، محروم ہو اور خدا ترسی کا خو گرما. اگر منیمم لیول میں بھی میئر کیا جائے لیڈرشپ کو اور بہت چھوٹے کینوس پہ بھی رکھ کے دیکھا جائے یا بالکل زوم ان کر کے بھی دیکھا جائے نا قیادت کیا ہوتی ہے، تو جو اس کی بالکل محدود سی ریکوائرمنٹ ہیں جو ہیں بڑی ملٹی ڈائمینشنل، آگے بات آئے گی، جو ہیں بہت نا مطلب ملٹی پرسپیکٹو ہیں، وہ بہت جامع معنی ہیں وہ دونوں. لیکن اگر دو لفظی کہانی بھی بتائی جائے نا کہ قیادت کا پیرامیٹر کیا ہوگا، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، کس کو قائد کہا جا سکتا ہے، کس کو قائد نہیں کہا جائے گا، تو بڑی آسان بات ہے. موضوع بول رہا ہے کہ قیادت کے لیے اولین درجے میں سب سے زیادہ بنیادی ترین شرط، جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل پریریکوزٹ، جسے ابتدائی بنیادی لوازمات کہیں گے، تو وہ کون سے ہیں کہ وہ تو قائد نہیں ہو سکتا جو خدا خوفی نہیں رکھتا، اور وہ بھی قائد نہیں ہو سکتا بنا رہے قانونی حیثیت سے. اس نے جناب حلف اٹھایا وہ، لیکن اس کے دماغ کے اندر خدا خوفی کی بجائے کوئی اور فطور پک رہا ہے. وہ آئیں گی بات. خدا ترسی کی بجائے اس کے اندر انانیت پک رہی ہے، وہ ایگوئسٹک ہے، سیلف سینٹرڈ ہے. تو کم سے کم کرائیٹیریا جو اپنے پھیلاؤ اور اپنی وسعت کے اعتبار سے بہت جامع ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے بہت محدود ہے، وہ کیا ہے کہ وہ شخص قائد نہیں ہو سکتا جو خدا خوفی اور خدا ترسی کا خوگر اور نمونہ نہیں. اسی لیے کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ قیادت کوئی ایڈمنسٹریٹو جاب نہیں ہوتی. اسلام ایڈمنسٹریٹو مذہب ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے. جو اسلام کو ایک قانونی مذہب سمجھتا ہے اور قرآن کو ایک قانونی کتاب سمجھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قانون دان سمجھتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے چند قوانین بنائے اور اس پہ عمل کر کے دکھایا اور دیٹس اٹ، اور لوگوں کو پروفیشنلزم کی تعلیم دے دی اور کہا بس پروفیشنل ہو کر ڈیل کرو تم، اور اگر آپ کے اندر پروفیشنل ایٹیچیوڈ نہیں ہے، ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں. اسلام انسانوں کا مذہب ہے، مشینریوں کا مذہب نہیں ہے. یہ کوئی آٹو مکینک نہیں ہے کہ جو اوپر بیٹھے اور خاص قسم کی کمانڈز دے. یہ کوئی کمپیوٹر ٹیکنیشین نہیں ہے، یہ کوئی کمپیوٹر انجینئر نہیں ہے جس نے بنایا ہے صرف. اسی لیے اسلام ہو یا قیادت جو ہے نا، یہ قیادت جس قیادت کی ہم بات کر رہے ہیں، چلے اس کو بھی چھوڑ دیجیے، ان جنرل پرسپیکٹو قیادت کسی بھی دائرے کی ہو، جب آپ نے انسانی معاشرے کے اندر قیادت کی بات کرنی ہے، یعنی ڈاکوؤں کی قیادت کرنی ہے کسی نے، ایک ڈاکوؤں کا قائد ہے، ڈاکوؤں کا لیڈر ہے، ایون بالکل ایتھسٹ کا لیڈر ہے، قائد ہے، تو اس کے بھی کوئی فنڈامنٹل کوئی پریریکوزٹس تو ہوں گی نا، اس کے بھی تقاضے تو ہوں گے نا، اس کے بھی کوئی، کہ اس نے اپنے قائدانہ جوہر جو ہیں وہ کیسے دکھانے ہیں، اس نے قائدانہ صلاحیتیں کیسے دکھانی ہے، اس نے لیڈ کیسے کرنا ہے، کن کو کر رہا ہے لیڈ، سوال ہے نا کن کو کر رہا ہے. آپ کمپیوٹر پہ کمانڈ دے کے کسی پوری کی پوری بلڈنگ کو اوپر اٹھا سکتے ہیں ایٹ ونس، اچانک سے اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھائے جاتے ہیں. بڑے بڑے برج اٹھائے نہیں جاتے، کمپیوٹر ہی کمانڈ دے رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑے پلرز اٹھا کے رکھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کمانڈ کے ذریعے سے آپ انسانوں کی کسی بھی اجتماعیت کو، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہو یا مذہب سے نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی نیکی کے کاموں کے ساتھ اجتماعیت کا ہو یا ان انسانوں کی اجتماعی کا تعلق کسی برائی کے کاموں سے کیوں نہ ہو، آپ نے جب انسانوں کی اجتماعیت کو ڈیل کرنا ہے اور اس کو اپنے لیڈ کرنا ہے، اس کا اپنے قائد بننا ہے، تو آپ کو یہ سب سے پہلے ذہن میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں. قیادت کو اتنا شعور تو کم از کم ہونا چاہیے. اچھا، جب آپ یہ کہیں گے انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں
اور آپ پرزے کو اور مشینری کے ذریعے پرزوں کو ڈیل نہیں کر رہے, آپ بے جان چیزوں کو ڈیل نہیں کر رہے, آپ جانداروں کو ڈیل کر رہے ہیں جن کے سینٹیمنٹس ہیں, ایمبیشنس ہیں, ان کے سائیکولوجیکل کوئی جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہے, ان کی ایموشنل کوئی پرسنالٹی ہے, ان کی کوئی سوشل جو ہے وہ گریوینسز ہیں, کوئی ایڈوانٹیجز ہیں, کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ان کا کوئی سوشل بیک گراؤنڈ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں جہاں سے بول رہا ہوں؟ آپ جن انسانوں کو ڈیل کریں گے irrespective of religion, مذہب کی اس بحث سے چھوڑتے ہوئے, جنرل بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم انسان کو زیر بحث لے آئے ہیں. ایک قائد کو, قیادت کو اولین درجے میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جن کو ڈیل کر رہا ہوں وہ پپٹ نہیں ہیں, وہ کٹ پتلیاں نہیں ہیں, وہ بے جان نہیں ہیں, وہ سینٹیمنٹس رکھتے ہیں, وہ ایموشنز رکھتے ہیں, وہ اپنی سائیکولوجیکل ہسٹری رکھتے ہیں, وہ اپنے سوشل ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز رکھتے ہیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, اور انہیں سوشل اور سائیکولوجیکل سارے کے سارے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی وجہ سے ان کے اندر کوئی اخلاقی رویے پنپے ہوئے ہیں. وہ بہادر ہیں, وہ دلیر ہیں, وہ ڈرپوک ہیں, وہ سچے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں. انہیں دو پہلوؤں کی وجہ سے, ان کے سوشل اسپیکٹرم کی وجہ سے اور ان کے سائیکولوجیکل اور ان کے ایموشنل, اس سارے چیزوں کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اندر اخلاقی طور پر اور مینیجریلی اس طور پہ بہت زیادہ پرابلم آئی ہوئی. تو اگر آپ اس انسان کو اور اپنی جلوں میں چلنے والے کارکنان کو, چاہے ممبرز کو, ورکرز کو, اولین درجے کے اندر بحیثیت انسان سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قائد. آپ کہیں گے میں قائد ہوں, میری بات ماننی پڑے گی یا نہیں؟ ایسے تو قرآن نے نہیں کیا, ایسے تو اسلام نے نہیں کیا, ایسے تو قرآن نے نہیں کیا. قرآن نے کہا ہے دیکھو تم میں سے جو بیمار ہو وہ روزہ نہ رکھے, روزہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آگے کیا فرمایا کہ جو تم میں سے بیمار ہو او علی سفر, یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, وہ بعد کے دنوں میں رکھ لیں, وہ بعد کے دنوں میں. اس نے کہا ہے جو مجنون ہو جائے, جو پاگل ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, جس کی یادداشت کیا ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کے اوپر اسلام کا کوئی حکم نہیں لگتا. تو اسلام نے انسانوں کو ان کی کمزوریوں, ان کے ایڈوانٹیجز, ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیل کیا. لیکن میں یہ سوچوں نہیں جی, تو گویا کہ میرے اندر خدا ترسی کا ذرہ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے قیادت پروفیشنلزم کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی. بظاہر تو یہ ہمارے یہاں بڑا لفظ ہے جی, پروفیشنلزم, دنیا کا سب سے فضول جملہ ہے. ہاں پروفیشنل ایٹیکیٹس اور مینرز اور کچھ پرنسپل ضرور ہوتے ہیں, وہ ازم نہیں بن جانے چاہیے کہ ہر حال میں ان کو مانا جائے گا. اگر ہر حال میں ان کو مانا جانا چاہیے تو 23 سال کیوں لگے اسلام پہ قبول کرنے میں, اور اسلام نے ٹھنڈے پیٹوں کیوں, اور اسلام کا قیادت کا نام ہے نا اسلام. اسلام کی قیادت نے, چاہے وہ اللہ ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اسلام کی قیادت نے ٹھنڈے پیٹوں کیوں برداشت کیے رکھا ان تمام خامیوں کو جو خامیاں انسانیت کے لیے زہر قاتل تھی. آپ کے سامنے بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھی, آپ کے سامنے سود کے ذریعے سے لوگوں کی ہڈیوں سے گدا نکالا جا رہا تھا, آپ کے سامنے وہ ساری کی ساری ظالمانہ رسومات موجود تھی, ٹریڈیشنز اور کسٹمز موجود تھے. یہ 23 سال کے عرصے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی چیزیں کیوں, مطلب تو اسی لیے قیادت کو اولین درجے میں یہ بات سمجھنی ہے, نہیں تو خدا ترسی نہیں پیدا ہو سکتی. میں یہ پری ریکویزٹس آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا ترسی کسی کے لیے آپ کے اندر پیدا ہو اگر آپ اسے کیا نہیں سمجھتے, انسان نہیں سمجھتے, اور آپ اپنے آپ کو انسانوں کا لیڈر نہیں سمجھتے. اور یہ رویے کب جنم لیتے ہیں کہ انسانوں میں, جی دستور ہے نا جی, اب دستور جمعیت سے تو نہیں بھی چڑھ سکتے ہم, دستور ہے یہ. کب کہا جا رہا ہے دستور پہ نہ چلا جائے؟ کون کہہ رہا ہے دستور پہ نہ چلا جائے؟ تو خیر بہرحال یہ لمبی بحث آگے بیچ میں آ جائے گی. میں کچھ حدیثیں جو ہے نا خدا ترسی اور خدا اس کے بارے میں, اسی لیے میں نے بتایا انسان ہے. جب انسان ہے تو لا محالہ ایک نیچرل فینومینا ہے, ایک فطری حقیقت ہے, فطری حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے, تبھی آپ اچھے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیجسلیٹ کر سکیں گے.
کوئی قانون فارمیٹ کر سکیں گے اور اس کی ایگزیکیوشن کر سکیں گے. وہ کیا ہے فطری حقیقت؟ کہ مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے. اور مزاجوں کا اختلاف عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ ساری لیڈرشپ بیٹھے ہوئے، اسی لیے میں ڈکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کروں گا. اگر آپ کے سامنے بھی اپنی فیملی کی بات، ہم فیملی ہے نا، اس کی بات اگر ڈکے چھپے انداز میں کرنی ہے تو پھر مرض کہاں ڈائگنوز کیا جائے گا؟ ہمارے ہاں عموماً مزاجوں کے اختلاف کو کیا سمجھ لیا جاتا ہے؟ عدم اطاعت نظم سمجھ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ پھر کیوں رکھی گئی یہ دستور کے اندر؟ ہمارے ہاں شک ہے یا دستور نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ناظم مقام ہو، ناظم جو ہے وہ صوبہ ہو، ناظم مرکز ہو، ناظم اعلیٰ ہو، تو وہ معتمد کیا لیں گے؟ ایسے فرد کو لے سکتے ہیں کہ جو فرد کیا ہو؟ ہم آہنگ ہو مزاج کے مطابق، جن کو لے کے چلنا آسان. حالانکہ اس معتمد سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ناظم اعلیٰ سمجھتے ہیں، ناظم مقام، ناظم کالجز سمجھتے ہیں، ناظم یونیورسٹی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ساتھی جو ہے نا بھلے صلاحیتوں میں کم ہے لیکن کم از کم میری اور اس کی کیمسٹری کیا ہوگی. اور ناظم بھی یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس نے کو اپنی ذات کیوں بڑا کرنا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ ساتھی کمپیٹنٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ زیادہ ہے، لیکن میرا ان کا مزاج نہیں ملتا. یہ خامی بھی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی گنجائش دیتا ہے. یہ انسانی مزاجوں کے میلانات کی بات ہے، ان کی ٹینڈنسی کی بات ہے، ان کے جھکاؤ کی بات ہے. یہ جائز بات ہے، مقبول بات ہے بالکل. تو اسی لیے پہلی بات تو جو فطری حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ مزاجوں کا اختلاف ہوگا، اسے عدم اطاعت نظر نہ سمجھا جائے. اور مزاجوں کے اختلاف کو مخالفت میں لے جانے کی سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یا جو عموماً جو اس کو انسٹنٹ کرتا ہے، اس کو بڑھاوا دیتا ہے، وہ ناظم ہوتا ہے، کارکن نہیں ہوتا. بات ہوئی، اختلاف رائے ہوا، بس بات ختم، چھوڑ دیجئے، خدا واسطے کا کام بات ختم کر دیجئے. خدا خوفی کا تقاضا ہے یہ. لیکن چونکہ میری مجلس میں اس نے میرے سے اختلاف کیا ہے اور 10 بندوں کے سامنے مجھے اس کے سامنے اپنی رائے کو سرنڈر کرنا پڑا ہے. جو بندہ اتنے چھوٹے کینوس کے اوپر، بہت بڑا کینوس ہے، مبارک کینوس ہونے کی وجہ سے جمعیت کا کینوس، جمعیت کی ایک چھوٹے سے حلقے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، برکت کے اعتبار سے، مشن اور مقصد کے اعتبار سے، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے تو چھوٹا ہے نا. جو اتنے چھوٹے کینوس کے اوپر بھی مزاجوں کے اختلاف کو لازمی طور پہ مزاجوں کی مخالفت کے طور پہ پینٹ کرتا ہے، اس کے اندر خدا خوفی کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر خدا ترسی کہاں سے آ گئی؟ تو اسی لیے بنیادی طور پہ ایک حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، جو پہلی پوری گفتگو اس سے ریلیٹ کیجئے کہ یہ فطری حقیقت ہے کہ ہم انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اور جب انسانوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو انسانوں کے اندر مزاج تو ہوں گے. آپ اسی جگہ دیکھ لیجئے، بیٹھے ہوئے آپ لوگ، آپ سب لوگوں کے کپڑے مختلف ہیں، آپ سب لوگوں کو کھانے کا ذوق مختلف ہوگا. ایک ساتھی کو کھانا پسند آئے گا، دوسرے کو نہیں آئے گا، فرض کر لیتے ہیں. تو اسی لیے مزاجوں کا اختلاف ہے. تو قیادت کی ذمہ داری کیا ہے؟ قیادت کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے. کیا یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ نئی آنے والی بہو کے مطابق پورا گھر کا ماحول ڈھل جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. ساس بھی، سسر بھی، جیٹھ بھی، جٹھانی بھی، دیور بھی، دیورانی بھی، سارے جو ہیں وہ بہو کے مطابق ہو جائیں. لامالہ بہو کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ یہی معاملہ، یہ کہ قیادت اگر یہ چاہے گی کہ سارے کارکن میری طرح بیہیو کریں تو یہ قیادت کا اوچھا پن ہوگا، یہ قیادت کی کم عقلی ہوگی، یہ قیادت کی زیادتی ہوگی انسانیت کے خلاف، اور انسانی مزاجوں کے جو فطری اختلافات ہیں اس کے خلاف ایک بغاوت ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ آپ سے اتفاق کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تقریباً ناممکن نہیں ہے، یہ 200% ناممکن ہے کہ سارے لوگ قیادت کے مطابق چل رہے ہیں، قیادت سے اتفاق کر رہے ہیں. اختلاف ہوگا. تو آپ یہاں یہ یاد رکھیں، جب اختلاف ہوگا تو قیادت کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ گٹس ہونے چاہیے کہ وہ ہر کارکن سے ان کے مزاج اور ان کی صلاحیت کے مطابق کیا کرے؟ کام ڈھلے نہیں ان کے مطابق. کسی کو تھپکی کی ضرورت ہے وہ تھپکی دے، کسی کو دوسرے نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، کسی کو ابو ہریرہ کا دیا ہے.
کسی کے ذمہ حدیثوں کا اجتماع اور اس کو کمپائل اور کمپوز کرنا لگا دیا، اور کسی کے ذمہ قرآن کا لگا دیا. پھر حدیثوں میں سے بھی کسی کے ذمہ کیا لگا دیا کہ وہ کتاب الفتن اکٹھی کر رہے ہیں، اور کسی کے ذمہ کیا لگا دیا وہ فضائل کی حدیثیں اکٹھی کر رہے ہیں. کسی کو جو ہے وہ ایمبیسڈر بنا کے بھیج رہے ہیں، سفارتکاری دے رہے ہیں مزاجوں کے مطابق. یہ قیادت کا کام ہوتا ہے کہ وہ مزاجوں کے اختلافات کو کیا کرے، انگیج کرے، رزسٹ نہ کرے آگے کہ نہیں میرے مطابق کیجئے آپ. اب یہ جبھی ممکن ہے کہ جب اس کی اچھی خاصی آپس میں سوشل کیا ہوگی، بانڈنگ ہوگی. یہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ کیا کر رہے ہوں گے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں اچھی طرح آگاہ ہوں گے. اسی لیے جب یہ قیادت اور خدا خوفی اور خدا ترسی کے عنوانات کو اور اس پورے ٹرائی اینگل کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے گا تو یہاں خدا خوفی اور خدا ترسی سے مراد اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. صرف ہمارے اس کینوس کے اندر اور سینیریو کے اندر خدا ترسی کا مطلب صرف کیا نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنے توازن کا شکار ہو کے ہر طرح کی غلطی معاف نہیں کر رہے. خدا خوفی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں اللہ توبہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور اس سے مراد صرف لمبی نمازیں پڑھنا ہی ہیں. وہ تو ہے ہی ہے نا جی. قیادت تو کارکن کی قیادت ہوگی اور کسی اجتماعیت کی ہوگی اور کسی مسلمانوں انسانوں کے کیا ہوگی، اجتماع کی ہوگی. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح اس بارے میں ہدایات فرمائی. میں 2-3 حدیثیں 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا خدا ترسی اور نرمی جس چیز میں ہوتے ہیں اس کو آراستہ کر دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں، بیوٹیفائی کر دیتے ہیں. اور جس چیز سے نرمی اور خدا ترسی نکل جاتی ہے اس چیز کو کیا کر دیتے ہیں، یہ بدنما بنا دیتے ہیں. اسی طرح فرمایا اللہ نرمی کرتا ہے اور نرمی کرنے والوں کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی سخاوت پہ آپ کو نہیں دیتا، آپ کے رزق میں کوئی شادگی نہیں پیدا کرتا، آپ کی صلاحیتوں میں برکت نہیں ڈالتا، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نرم مزاجی کے اوپر کیا کرتا ہے، آپ کو نوازتا ہے. نرمی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے، اتنی سخاوت پہ نہیں نوازتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ خاص اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے کیا تھے، نرم مزاج تھے، نرم مزاج تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ کیا ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ترش رو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو اتنی سچی بات کرنے کے باوجود اور اتنے مخلص صحابہ ہونے کے باوجود یہ سارے آپ کے گرد کیا ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، آپ کے گرد اکٹھے نہ ہوتے، یہ سارے منتشر ہو جاتے. تو اسی لیے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. پھر فرمایا 3 خصلتیں ہیں جن میں یہ خصلتیں ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا سایہ بھی میسر آئے گا اور میں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں. نمبر 1 فرمایا کمزور پر آسانی کیا کرو. اس کمزور سے مراد یہی نہیں کہ مالی اعتبار سے کمزور ہو. یار ایک کارکن اور ایک رکن کے اندر صلاحیت ہی اتنی ہے، میں سب کو رکن کے چھانٹے سے کیوں ہانکتا ہوں؟ کیا وہ رکن ہے اسی لیے سارے یہ کام کریں بے. جس کے اندر لکل فن رجال، ہر فرد اپنی ڈومین اور اپنی کیپیسٹی کے اندر کیا کرے گا، وہ کام کرے گا. بعض ناظم بڑے کڑتے ہیں، جی ساتھی کام ہی نہیں کرتے، جی فلاں ساتھی کے ذمہ لگایا تھا. مجھے پوری طرح سٹڈی ہے کہ اس ساتھی کی اس کیپیبلٹی بھی تھی کہ نہیں تھی، اس کے اندر استعداد کار بھی تھا کہ نہیں تھا. اور جس وقت میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم اسی وقت اتارے ہیں جب صحابہ کے اندر کیا تھی، اس کی شراب کی حرمت کے معاملات میں بھی پہلے کیپیسٹی بلڈ کی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، شراب آرام کی جاتی ہے. بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے جو دن آتے ہیں ان دنوں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر خود باندھ رہے ہیں، پھر ایک اس سے تقاضا کر رہے ہیں. تو اسلام کیا کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. وہ پہلے وسعت پیدا کرتا ہے، کیپیبل بناتا ہے، استعداد کار پیدا کرتا ہے، استطاعت پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، آپ کے اوپر بوجھ لاتا ہے، ذمہ داریاں لاتا ہے. یہ اس کا انسانی نفسیات کو ڈیل کرنے کا کیا ہے طریقہ. اور کئی بشارتیں سناتا ہے، کئی طرح کی تعریفیں کرتا ہے، خوبصورت ٹیگ دے کے پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے جو میرے ہو، اے وہ جو مجھ پر ایمان لائے. قیادت ہے نا وہ. بالکل اسی طرح مجھے بھی اتنا اتھارٹیٹیو نہیں ہونا چاہیے
کہ میں جب بھی کوئی چیز ایگزیکیوٹ کروانے لگوں اور کسی چیز کے بھی تنفیذ کے لیے اور اس کے اجرا کے لیے میں بس میرے منہ سے لفظ نکلنے چاہیے کیونکہ میں ناظم جامع ہونا چاہیے. اس کے پہ ریکوزٹس ہیں کچھ کہ جس سے میں کام لے رہا ہوں واقعتاً میں یہ کام اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اسی لیے فرمایا کمزور پر آسانی کرنا نمبر 1, والدین کے ساتھ مہربانی کرنا, غلام پر احسان کرنا. فرمایا ایسا شخص میں آپ کو نہ بتاؤں کہ جس پر آگ حرام ہو اور وہ آگ پر حرام ہو. حضور فرمایا, صحابہ نے فرمایا بتائیے, کہا لوگوں کے قریب ہو. ایسا شخص جو لوگوں کے کیا ہو. سب سے خوبصورت احساس اور سب سے خوبصورت صلاحیت انسان کی جو ہے وہ بلا کیا ہے, وہ سوشلی انسان کا لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ ہونا. فرمایا التودد الی الناس نصف الارض والاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت آپ کی اس سے بنتی ہے. اور لوگوں سے میل ملاپ کرنا, محبت رکھنا, سوشلائزیشن کرنا, اپنی ان کی مجبوریوں کو سمجھنا, ان کی کمزوریوں کو سمجھنا, ان کی خوبیوں کو سمجھنا, یہ تودد ہے, یہ محبت ہے. کرنا ہے محبت جو ہے یہ انسان کو کیا کہتے ہیں, نصف عقل یہاں سے مل جاتی ہے. تو کہا جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہو اور سکون اور وقار والا معاملہ رکھتا ہو, ہے پیزنٹ نہ ہو, اگر اسی طرح نرم خو ہو اور آسانی پیدا فرمانے والوں. میں چونکہ میرا بہت زیادہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جمعیت طلبہ عربیہ سے رہا ہے, میں میٹرک میں رفیق رہا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کا, لیکن اللہ کا فضل یہ رہا کہ مجھے برابر جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کا, ملنے کا موقع اس سینس میں ملا کہ ہر جگہوں پہ اسی طرح کسی نہ کسی انداز میں کچھ سیکھنے کا یا جانے کا یا بولنے کا یا سننے کا موقع ملتا رہا. ایک چیز جو ہمارے اندر کمی ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ فیکٹرز تو کئی ہو سکتے ہیں. ایک فیکٹر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ جو میں آخری لفظ بولا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے, اس کو آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. تو ہم نے بہرحال ہمارے اسی لمیٹڈ ٹائم میں ہم نے اپنا کیا کرنا ہوتا ہے, سب کچھ تنظیم کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. صحابہ نے بھی کیا ہے, ہم کو احسان تو نہیں کر رہے, اور ہم تو بہت آسودہ ہیں, بڑی سٹیبل اور بڑی سیٹل لائف جی رہے ہیں. وہ تو بالکل انسرٹینٹی میں اور بے یقینی کی کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے. اور حیران کن طور پر 23 سال کے اندر نہیں, 23 سال میں اسلام نے, قرآن نے, نبی نے, یہ 3 فگر ہے نا, اسلام, قرآن, نبی نے صحابہ کی گود میں ڈالا کیا تھا. میں گستاخی طور پہ معذرہ نہیں کہہ رہا. کون سی بظاہر سوشل, اکنامکل, کون سی ایسی جو ہے وہ اچیومنٹ تھی یا کون سا ایسی چیز تھی جو بلیسنگ کے طور پہ گود میں ڈالی ہو. رشتے ہیں تو وہ ٹوٹ گئے ہیں, تلواریں اپنی گردنوں پہ چل رہی ہیں. معاشی حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے پھر رہے ہیں اور کوئی کل کا پتہ نہیں کہ دوبارہ پھر ہجرت نہ کرنی پڑ جائے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے ان صحابہ کا اور اس قیادت کا کوئی کام بھی ہیپیزٹ نہیں تھا. ہمارے یہاں خدا خوفی اور خدا ترسی کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے کارکنوں کو ترس نہیں آتا کہ ہم بہت ہیپیزٹ سی جو ہے وہ چیزیں پلان کرتے ہیں. 4-5 دن کے مارجن سے بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آتا ہے, ہمارے پلان کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ہم ایک ایسا بوجھ ایسے کارکنوں اور ارکان پہ لاد دیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر کچھ کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے. یہ نرم خوئی, خدا ترسی, خدا خوفی کا مطلب یقین مانیے صرف نرم زبان میں بات کرنا نہیں ہے, قانون سازی میں بھی ہے, پلاننگ میں بھی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود شریعت کے تعین کہ حدود کیسے نافذ کرنی ہے اور ان کی تنفیذ, اس معاملے میں کس انداز میں اسلام نے, قرآن نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے, احتیاط برتی ہے. انسانوں کی کمزوریوں کا خیال رکھا ہے, مجبوریوں کا خیال رکھا ہے. کہا سزاؤں کو دفع کرو, مطلب کم کرو. دفع سے مراد یہاں گیٹ آؤٹ نہیں ہے, دفع سے مراد یہ ہے کہ کیا کریں, آپ ریڈیوس کریں, کم کریں. جہاں تک بھی ہو سکے ان کو دفع کرنے کی اور کم کرنے کی کی جائے گنجائش. آپ اندازہ کریں اسلام کب آیا اور کب سے کیا ہونے لگی, اس کے اوپر بہت بعد میں تعزیرات آئی ہیں نا جی. مدینہ کے اندر ساری حدود والا معاملہ شروع ہوا. 13-14 سال تو کوئی ایسا نہیں, 13-14 سال تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا.
اسی لیے یہ جو میں نے آخر میں عرض کیا نا کہ ہماری پلاننگ، میں اون کر رہا ہوں نا جی، ہماری پلاننگ تحریک اسلامی کی پلاننگ بڑی ہیپیزٹ سی ہو گئی ہوئی ہے. ہم کو بہت ویل تھاٹ پلاننگ نہیں کر پا رہے. اوپر سے ویل تھاٹ ہوتی ہے، منصوبہ عمل سارا کچھ اس پہ ہوتا ہے سارے کا سارا. آخر دن میں ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، اچھا جی ہفتہ ڈیڑھ ہے یہ نا ناظم صوبہ نے یا صوبے نے یا مرکز نے جو مہم دی ہے اس کو لانچ کر لینا ہے نا جی، 1.5 ہفتہ 2-3 ہے. اچھا پھر ہمارا پلاننگ اجلاس بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جس کے ذمہ اقدام لگا ہوتا ہے اس کا جائزہ اجلاس نہیں ہو پا رہا ہوتا. قانون سازی میں بھی، حدود کے تعین میں بھی، پھر حدود کے معاملے میں جو لحاظ نہ رکھے اور ذمہ داروں ان لوگوں کی ذمہ داریوں کا تعین کہ جن لوگوں نے نہیں کیا، ان کے اوپر سزاؤں کی تنفیذ کے معاملے، ہر معاملے میں اسلام نے کیا کیا، خیال رکھا. دینی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں. تو اسی لیے ابن ماجہ میں ایک حدیث میں ہوتی ہے کہ اگر ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا راستہ نکلتا ہو تو کیا کیا جائے؟ نکالا جائے. میں نے کیا شروع میں آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ اسلام کوئی قانونی مذہب نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی بلا کیا ہے کہ اسلام نے اپنے اعلیٰ اخلاقی رویے کی وجہ سے، وہ قانون سازی میں اخلاقی رویہ، وہ حدود کے تعین اور حدود کے نفاذ کے معاملے میں ہو، وہ قانون سازی کے معاملے میں ہو، وہ ویسے اپنے فیاضانہ رویے اس کے اللہ اور اس کے رسول کے ہوں. یقین مانیے اسلام کی جو عمارت ہے وہ قانون پہ نہیں کھڑی، اسلام کی عمارت اخلاق پہ کھڑی ہے، اعلیٰ اخلاق. قانون تو صرف اور تالے تو صرف کن کے لیے رکھے ہیں؟ ٹرانسگریسرز کے لیے رکھے ہیں، کلپریٹس کے لیے رکھے ہیں. ادروائز تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے قانون باقی جتنے آپ ازمز دیکھ لیں اس وقت جو دنیا میں بگڑی شکلوں کے ساتھ موجود ہیں، یا ایون انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب دیکھ لیں، یا پوری مغربی تہذیب جو اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے اور اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہی ہے، گھٹنوں پہ آ چکی ہوئی ہے، الحمدللہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اس نے دنیا کو کچھ نہیں دیا. آپ ان میں سے قانون کی جگاڑ بندی کو نکال دیجئے، بس ان کا جو سسٹم ہے، جسے سسٹم کہتے ہیں، سسٹم کی جگاڑ بندی کو نکال دیجئے. اس کے بعد آپ جو دما چوکڑی اس کے ماننے والے اور اس کے قصیدہ خاں منائیں گے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کیا ایک اقال پڑتا ہے اور کیا جو ہے ایک پوری کی پوری ایک جو ہے بحران پیدا ہوتا ہے. اس سسٹم پہ کھڑے ہیں، صرف وہ قانون پہ کھڑے ہیں. ان کے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کے یہاں روڈ کے اوپر بندہ مرتا ہے مر جائے، لیکن قانون نے اجازت نہیں کہ بندہ جا کے ان کو پانی بھی لگا سکے گا. میں نے ایک ایگزامپل دے دی. اسی لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ اخلاقی نظام دیا ہے، اور خود قرآن کا نزول اور قانون کی تشکیل جتنی ہے وہ ساری کی ساری اعلیٰ اخلاق کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی. اخلاق سے میری مراد یہ اچھا بولنا نہیں ہے، معاف کرنا بھی ایک اخلاق ہے، درگزر کرنا بھی ایک اخلاق ہے. آپ نے قانون تحریک اسلامی تحریک اور کارکن جو سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر انسانی بنیادی اخلاقیات ذرا پڑھیے. اس میں اخلاق کی بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. ہمارے یہاں اخلاق تو مینرز اور ایتھکس کے ساتھ گڑبڑ کر دیے جاتے ہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ پہ چلنا، تھوکنا کہاں ہے کہاں نہیں تھوکنا، ہاتھ صاف رکھنے، یہ مینرز ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں. اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے. تو اسی لیے حدود شریعت کے تعین میں حضور نے فرمایا اگر ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا راستہ نکلتا ہو تو نکالیے، نہیں لیکن مین اور رکن کی معطلی کرنی. یہ قیادت ہے کوئی جو سزا دینے کے اوپر حریص ہو؟ قیادت تو اپنے ورقہ بن نوفل کو، اپنے حلال بن امیہ کو، اپنے کعب بن مالک کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، جو غزوہ تبوک میں کیا رہ گئے تھے؟ وَثَلَاثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو غزوہ تبوک میں کیا رہ گئے تھے؟ پیچھے رہ گئے تھے. اور وسلم نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی بیگمات بھی بائیکاٹ کر دیں، گریجول اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اور وسلم اس بات کے نہایت حریص اور شوقین تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کب کرے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ خدا خوفی ناراض نہ ہوئیے گا، ہم یاد رکھیے جب بھی ہمارے ہاں یہ کلچر شدت اختیار کر جائے کہ ہم لوگوں کو بچانے کی بجائے نکالنے پہ زیادہ فوکس کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیجیے کہ ہم خدا خوفی اور خدا ترسیس کیا ہو چکے ہوئے ہیں، محروم ہو چکے. یار کس قافلے سے کاٹنا چاہتے ہو؟ اس قافلے سے جس قافلے کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ اس قافلے سے جڑنے کے نتیجے میں انسان کے اخلاق سمرتے ہیں اور جنت کی کمائی آسان ہو جاتی ہے.
تو اسی لیے فرمایا اگر ملزم کے لیے سزا سے یہ خدا خوفی کا عنوان ہے جی، اور کس کا عنوان ہے؟ تعزیرات اور دستوری جو ہے وہ حدود و قیود لگانے کے لیے اور جو ہے وہ سزا کا تعزیانہ برسانے سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ بچ جائے. اور کہا اگر سزا دیتے ہوئے غلطی کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ معاف کرتے ہوئے انسان کیا کرے؟ غلطی کرے. رٹ نافذ کرنا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، قانونی نہیں ہے. ہم اولین درجے میں کیا ہیں؟ ایک اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. اور اعلیٰ اخلاق کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ درگزر کا، خدا ترسی کا، خدا خوفی کا، معاف کرنے. اگلی بات یہی خدا خوفی اور خدا ترسی کی عادت سے ایک اور تقاضا بھی کرتی ہے. وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ احکام شریعت کی تشکیل و تنفیذ کے معاملے میں ایک لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اتنا فرینک ماحول تھا، یہ مجھے یہاں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں. لونڈی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے صحابی سے کہا، جیسے آپ نہیں کہتے تھے میں ناظم اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، بڑے پسند ہے مجھے، میں مثال دے رہا ہوں، میں حسن البنا رحمہ اللہ سے، میں نعیم صاحب سے، میں کسی سے بھی ملنا چاہتا ہوں. تو اس لونڈی نے کہا کہ میری بہت شدید خواہش ہے اور میں آئی ایم ٹو مچ فاؤنڈ ٹو ہیو میٹنگ وتھ فلاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں میٹنگ ان سے کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں، شوق ہے مجھے صرف میں ان سے ایک دفعہ ان کو مل سکوں. تو جب وہ ملی نا تو ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، وہ گھبرا رہی تھی. جب وہ گھبرا رہی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبراؤ مت، میں بھی تمہارے جیسا ہی. میری ماں بھی میرے لیے سوکھا گوشت مجھے کیا کیا کرتی تھی؟ کھلایا کرتی تھی. سوکھا گوشت جو ہے وہ عرب کے اندر یہ تقریباً پسماندگی کی علامت تھی، تازہ نہیں ملتا تھا تو جو لوگ خشک کر کے کوئی لے لیتے تھے، رکھ لیتے تھے. خوش کھلا دے، بات کرو. پھر وہ لونڈی نے بات کرنا شروع کر دی. قانون سازی کرتے ہوئے انسانوں کی ضرورتوں کا خیال قرآن نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ میں آپ کو ایک مذاق کے انداز میں بھی بات کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور روزے رکھا کرو اور یہ تمہارے لیے تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور پھر فرمایا جو کیا ہو تمہارے میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. دیکھیے ذرا ضرورتوں کا خیال رکھا. آپ بھی ضرورتوں کا خیال رکھیے. پھر اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم جو روزے کی راتوں میں خیانت کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو بات جلدی سمجھ جائیں گے آپ. روزے کی راتوں میں جو تم اپنی ازدواجی تعلق کے معاملے میں، کیونکہ اس وقت تک جب یہ آیت اتری تھی اس وقت تک جو ہے وہ راتوں کو بھی اپنی بیگم کے ساتھ کیا ہے مباشرت کی اور ہم بستری کی اجازت نہیں تھی روزے کے مہینے میں. تو کہاں ہم جانتے تھے کہ تم تختانون، تم کیا کرتے تھے؟ اب تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ حلال کرا. دیکھیں انسان شہوانی ضرورت دیکھیں یار، آپ اندازہ کریں اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے، اگنور نہیں کر رہا انسانی بنیادی ضرورتوں. تو میں ناظرین ہوں، میں یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یار میں جس ساتھی رکن جماعت ہے، یہ رکن جمعیت ایسا ہے کہ یار یہ بغیر ماں کے ہے، بغیر باپ کے بڑا ہوا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی بیچارے کے سوشل ڈیفیشنسی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بیچارے کے اندر ایموشنل ایشوز ہیں. تو جب یہ سوشل اسپیکٹرم میں اور سماجی دائرے میں تھوڑا بیچارہ ڈسٹرب ہے اور بڑا سیلف میڈ قسم کا نوجوان ہے، تو اس کے اندر کوئی ایموشنل ایشوز ہیں، تو مجھے اس کی ضرورتوں کے اکارڈنگلی ڈیل کرنا چاہیے. خدا ترسی کا تقاضا یہ تو کوئی طریقہ نہیں. میں سارے یار اولین درجے میں انسان ہے، ہمیں سمجھا جائے ہم انسان ہیں. اسلام نے یہی رویہ اختیار کیا، اسی کا نام خدا ترسی ہے کہ اولین درجے میں اسلام نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ انسان سمجھ. یہ نعرہ غلط نہیں ہے بذات خود، بینگ ہیومن، یہ سب سے پہلے انسانیت. لیکن چونکہ نعرہ یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے اور اللہ کے مزاج کے مطابق ہے، الہامی مذاہب کے مطابق ہے، لیکن اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اس نعرے کو کے ذریعے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مذہب سے دور کیا جا رہا ہے، ایتھیزم کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. ادروائز تو یہ آپ کی بات ہے، میری بات ہے. ہم اولین درجے میں لوگوں کو رکن جماعت اور رکن جمعیت کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو خدا ترسی نہیں ہے. اولین درجے میں کیا سمجھا جائے؟ انسان. ایک نوجوان ہے بیچارہ، جاب بھی کرتا ہے، رکن جمعیت بھی ہے، گھر میں اپنی والدہ کو بھی وہ کفالت کر رہا ہے، وہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کا پرسان حال. تو مجھے آپ ایمان سے بتائیے خدا ترسی کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے کیسے اسے ڈیل کرنا چاہیے؟ مجھے اسے سپیس دینی چاہیے، مجھے اپنے افراد کار کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، ارکان جمعیت میں اضافہ کرنا چاہیے. مجھے اپنی ڈیپینڈنسی کو کم کرنا چاہیے، اس کا بوجھ کسی اور کے اوپر لادنے کے لیے مجھے اور کسی کو بھی رکن بنانا چاہیے.
میں اپنے فیلئر کا یا اپنی لیک آف گورننس کا بوجھ کسی ارکان پہ کیوں ڈال رہا ہوں پہ ارکان متحرک نہیں ہے. تو اسی لیے بنیادی طور پہ قانون سازی میں اگلی بات کرتا ہوں. اسی طرح اسی لیے قیادت جس دعوت کی داعی ہوتی ہے اس دعوت کی حکمتوں کا سب سے بنیادی ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ دعوت کی حکمتیں ہوتی ہیں اس کا سب سے بنیادی ہتھیار کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھی نرم خوئی ہے، وہ بھی خدا ترسی ہے، وہ بھی خدا خوفی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ذرا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا، انہوں نے پکڑ لیے گئے. جب پکڑ لیے گئے، یمامہ کے وہ گورنر تھے اور سردار تھے یمامہ کے. جب پکڑ لیے گئے تو باندھا ہوا تھا ان کو مسجد کے اس کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز کے لیے تو دیکھا کہ وہ بندھے ہوئے. آپ لوگوں نے واقعہ سنا، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے تھے، نرمی برت رہے تھے، وہ آگے سے سختی برت کر رہے تھے. مجھے مار دیں گے تو آپ کی مرضی، تو میرے قبیلے والے آپ کو پوچھ لیں گے. بالکل تیور علیحدہ تھے ان کا، آگے سے چڑھ کے آ رہے تھے وہ. اور اگر چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ نے ایک شہزادے کو چھوڑا ہے، عزت پائیں گے. ادھر سے بھی ٹانگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اوپر. پھر دوبارہ کسی نماز میں آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چہرے کی طرف دیکھو تو صحیح طرح، ایک دم بات تو کرو ذرا، یہ ذرا مدینے کو تو دیکھو تم. وہ آگے سے پھر ایک ناشائستہ سا انداز اختیار کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیتے، پھر ناشائستہ انداز دوسری دفعہ اختیار کرتے، پھر حضور فرمائے سے آزاد کر دو. اندازہ کریں اگر آپ ناظم ہیں. اور یہ یاد رکھیے میں اہم بات جو کرنے لگا ہوں، آپ جمعیت کے ناظم ہیں، جمعیت کے. اور جمعیت جامعہ کی ہے، جمعیت طلبہ کی ہے. آپ طلبہ کے ناظم ہیں، اپنے کارکنان اور ارکان کے ناظم نہیں ہیں. اس مت سے ہم نکلیں. اپنے آپ کو ہم نے جو انسرکل کر لیا ہوا ہے نا، بند کر لیا ہوا ہے، یعنی میں خود مان شبینہ پہ راضی ہو چکا ہوں تو اس میں قصور میرا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے. میں نے خود اپنے آپ کو کوزے میں بند کر رکھا ہوا ہے تو یہ قصور اللہ کا ہے، میں میرا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے. میں نے خود اپنے آپ کو صرف جمعیت کا ناظم سمجھ لیا ہوا، جبکہ جمعیت کے نہیں ہیں، آپ طلبہ کے ناظم ہیں. جب طلبہ کے ناظم ہیں تو یہ سارے کے سارے رویے آپ سے عام طلبہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. حتیٰ کہ دوسری وہ تنظیمیں بھی جو بالکل مخالفت میں وہ آپ سے تقاضا کرتی ہے خدا خوفی اور خدا ترسی اختیار کیجیے. حالانکہ ہمیشہ اسلامیہ میں طلبہ نے رزسٹ کیا ہے، پہل نہیں کی. کوشش یہی ہوئی ہے کہ جھگڑا نہ کیا جائے. مجھے یاد ہے سرگودا یونیورسٹی کے اندر، مجھے یاد ہے میں زری یونیورسٹی فیصل آباد میں جایا کرتا تھا، مجھے پتا ہوا جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں کیا ہوا، میں نہیں شاید ان چیزوں کا. لیکن حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے قیادت کا کہ کبھی بھی کیا نہ ہو، کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے. اور کارکنان کو کانفلکٹ کرنے والے، یار وہ میرے مخاطب ہیں، وہ لوگ، وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں. مجھے کوشش کرنی ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولاد کیا مانے گی. یہ ماڈل دیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل، یہ نہیں تو ان کی اولاد کیا کرے گی، ایمان لائے گی. تو اسی لیے ثمامہ کو کہا چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیا گیا. ثمامہ چلے گئے، آگے جا کے منہ ہاتھ دھویا، واپس پلٹے. خیال آیا کہ یار وہ مجھے بار میں دیکھوں تو صحیح چہرہ مبارک ان کا، دیکھے تو کہا بس اب آپ کا ہو گیا ہوں. سب سے برا شہر مجھے مدینہ لگتا تھا، سب سے بری شکل معاذ اللہ مجھے آپ کی لگتی تھی، سب سے برا مذہب مجھے اسلام لگتا تھا، اب سب سے محبوب آپ ہیں اور فلاں اور فلاں. پھر ذرا دیکھیں اس فیاضانہ انداز کے نتیجے کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کیا نتیجہ بنا پتہ ہے؟ دشمن اسلام امیہ بن خلف کا جو بیٹا ہے نا، صفوان بن امیہ، فتح مکہ کے بعد جب بغاوت ہوگی اور مرتدین کی، اور فتح مکہ کے بعد ارتداد کا فتنہ بہت پیدا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی، اور جنگ ہوئی. اور وہ پھر فتح مکہ جب ہو گیا نا تو فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا، یا پناہ لے لی تھی یا امان لے لیا تھا. لیکن یہ جو صفوان بن امیہ تھا نا، امیہ بن خلف کا بیٹا، امیہ بن خلف بھی بڑا دشمن رہا. یہ صفوان بن امیہ نے کہا میں تو نہیں مانتا محمد کی امامت کو اور محمد کی مکہ کی سرداری کو، میں تو بغاوت کروں گا. اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور لڑنے کی کوشش کی، کچھ لوگ مارے گئے اور یہ خود بھاگ گیا. صفوان بن امیہ بھاگ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک اسلام کو بولنے کیا. جب بھاگ گئے تو اس کے بعد چلے گئے، اور کچھ دیر بعد پھر ان کا جو ہوا کہ امان کے لیے انہوں نے کسی کے ذریعے سفارش کروا کے نا، غالباً سہیل بن عمر یا کسی کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا، امان چاہی. اور مشروط امان، ذرا غور کریں، مشروط کنڈیشنل امان چاہی. کیا
کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. نہیں جی، اگر انہوں نے کرنا تو ہمارے نیچر لگ کے رہے. یہ کون سا داعیانہ مزاج ہے یار؟ نہیں، دھاک رکھنی پڑتی. کن پہ رکھنی ہے دھاک؟ جن پہ دعوت دینی ہے، جن کو ہم نے، جو بھولے بسلے لوگ ہیں. یقین مانے ہمیں زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، اور یہ ویری کر رہا ہے. ویسے یہ میں اس میں بھی ایج دے رہا ہوں کہ ویری کر رہا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر ٹیڑھی انگلی کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھی کلچر ہی ڈیولپ ہو جائے کہ کسی سماما کو میں نے نہیں چھوڑنا. اور یہ سماما کون ہے پتا ہے آپ کو؟ جب فتح مکہ کے اوپر مکہ کے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تو سماما نے کیا کہا پتا ہے؟ سماما اسلام قبول کر چکے تھے. کہا کہ اگر مکہ والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو مکہ کو گندم کا ایک دانہ بھی میں نہیں دوں گا یہ ماما سے. اور یہ ماما کی گندم روک دی گئی. یہ ماما سے کوئی گندم نہیں آتی تھی. جب یہ ماما سے گندم نہیں آتی تھی تو پھر وہی مکہ والے مکو بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مہربانی فرمائیے ذرا سماما کو کہیے اور سردار یمامہ کو کہیے کہ وہ آئیں اور ہمیں گندم دے دیں تو ہم باز آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے سماما ان کے ساتھ خیر کرو، گندم کی اجازت دے. نیکی، بھلائی، نرم خوئی، خدا ترسی، خدا خوفی کبھی ضائع نہیں ہوتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے خیر واقعات اور بہت زیادہ اختیارات میں نرمی کی جائے. کیا کی جائے؟ اختیارات. یہ نرمی اور خدا ترسی کے کچھ ایریاز ہیں نا، تو میں وہ ایریاز ڈیفائن کر رہا ہوں. نرمی کی جائے. فرمایا عاملین زکوٰۃ کو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریاست کا اختیار ہے آپ کے پاس، اتھارٹی رکھتے ہیں، اپر ہینڈ ہے. کہا دیکھو جب تم زکوٰۃ لینے جایا کرو نا لوگوں سے تو لوگوں کے بہتر مال میں سے زکوٰۃ نہ لیا کرو، ان کے کمتر مال میں سے کیا لیا کرو؟ زکوٰۃ لیا کرو. کمتر مال میں سے زکوٰۃ لیا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح امام مسجد کو بھی کہا کہ مہربانی کرو ذرا اپنے قرات کے فن نہ دکھاؤ، اور قرات لمبی بہترین نماز ہے جو مختصر ہو. کہا بہترین نماز کیا ہے جو مختصر ہو. بہترین نماز ہے جس سے سجدہ لمبا ہو. مطلب کئی چیزیں ہیں. تو کہا لمبی نماز نہ کروایا کرو. اور کہا اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں بہت لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میں اس بات کا اپنے ذہن میں خیال رکھتا ہوں کہ میرے پیچھے خواتین بھی ہیں اور ان کی ہنڈیاں کہیں پیچھے جل نہ جائے. دیکھیں کہاں تک ضرورتوں کو محسوس کیا جا رہا ہے. اور میں اپنے سامنے صرف ایک گوشت پوست کے انسان کو رکھتا ہوں کہ وہ رکن جمعیت ہے تو اس کو میری بات ماننی چاہیے. میں کیوں ہوں؟ وہ انسان ہے اول درجے میں. کسی کا بیٹا ہے، کسی کا کفیل ہے، کوئی اس کی ہسٹری ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے کوئی معاشی، کوئی معاشرتی، کوئی سماجی، کوئی نفسیاتی، اس کے پیچھے مسائل ہیں. تو اسی لیے مقروض. پھر آخری بات کر رہا ہوں، اکرمہ بن ابو جہل. بس 1 منٹ میں بات، نماز ہماری پونے میں ہے جی، 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اکرمہ بن ابو جہل ہے نا جو، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اور ابو جہل کا آپ کو پتہ اسلام دشمنی کیسی تھی. قبول اسلام سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، اکرمہ نے بھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. لیکن جب قبول اسلام انہوں نے کر لیا تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے امان مانگی تھی. اس کے بعد فتح مکہ کے بعد امان دے دی گئی تھی انہیں، غیر مشروط امان دے دی گئی تھی. یہ اکرمہ وہ ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن قریشی تھے چونکہ، تو قریشی ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعصب میں آ کے کیا کیا تھا، انہوں نے جھگڑا کیا تھا ایک قبیلے کے ساتھ. اسلام کی طرف سے ہو کے جنگ لڑی تھی، لیکن لڑی صرف قریشی تعصب میں تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو عمان سے جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا تو یہ جنگ میں آگے آگے تھے. ٹھیک ہے، جنگ میں آگے آگے. شام کے مارکے میں بے دھڑک لڑے. خاندان نے کہا محتاط رہا کرو. کیا کہا کرو؟ محتاط رہا کرو، تم بہت آگے بڑھ بڑھ کے جا رہے ہو. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں جب جھوٹے خداؤں کے لیے لڑتا تھا اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے تو میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اب تو میں سچے خدا کے لیے لڑ رہا ہوں. جنگ یرموک کے اندر جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اس وقت ان کے 2 بیٹے شدید زخمی ہوئے، خود شہید ہو گئے تھے. بیت المال سے اس پورے عرصے میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا تھا. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پر چہرہ رکھ کے روتے ہوتے تھے، ہذا کتاب ربی، ہذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب. روتے ہوتے تھے. صحابہ کہتے تھے اتنا اکرمہ روتا ہے کہ قرآن کے صفحے جو ہیں وہ تر ہو جاتے ہیں.
اب ذرا غور کیجئے، یہ وہی اکرمہ ہے جو مخالفت میں کہاں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیاضانہ رویے نے اور خدا ترسی نے انہیں اسلام کا کتنا بڑا کارکن بنا دیا اور کتنی جنگوں کے اندر وہ شریک ہوئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیادت کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جمعیت کے قائد نہیں ہیں، ہم طلباء کے قائد ہیں، اپنے سوچنے کے زاویے اور دائرے کو بڑا بنایا۔ جب ہم طلباء کے قائد ہیں تو سارے طلباء ہماری دعوت کے مستحق ہیں، اور یہ اللہ نے بنایا ہے ہمیں ذمہ دار۔ جب وہ مستحق ہیں تو ہمیں کئی جگہوں کے اوپر اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈال کے لوگوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اسی کا نام ہے قیادت، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں خدا خوفی اور خدا ترسی آئے گی، اور اسی کا نام حکمت ہے۔ بہرحال جس سے خدا خوفی اور خدا ترسی چھین لی گئی، اسے حکمت اور تقوی چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔